سوچیں اگر زمین کے ہر رنگ، ہر سائے اور ہر تبدیلی کو آپ آسمان سے دیکھ سکیں تو اگر کسی کھیت کی فصل بیمار ہو رہی ہے، کسی دریا کا بہاؤ بدل رہا ہے یا کسی شہر کے نیچے زمین آہستہ آہستہ کھسک رہی ہو اور یہ سب کچھ آپ کو خلا سے معلوم ہو جائے۔ یہ خواب اب صرف ترقی یافتہ قوموں تک محدود نہیں رہا۔ پاکستان نے وہ قدم اٹھا لیا ہے جو ایک قوم کو زمین سے اٹھا کر خلا میں لے جاتا ہے۔ چین کے خلائی اسٹیشن سے پاکستان نے اپنا پہلا ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں بھیج کے نہ صرف تاریخ رقم کی ہے بلکہ ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ اب دوسروں کی معلومات پہ انحصار نہیں کرے گا بلکہ اپنی زمین، اپنے آسمان اور اپنے مستقبل کو خود دیکھے گا۔ یہ کہانی محض ایک سیٹلائٹ کی نہیں بلکہ ایک نئی بصارت کی ہے، ایک ایسی آنکھ کی جو خلا سے زمین کو دیکھتی ہے مگر اس کے اندر وہ خواب چھپے ہیں جو ایک خود مختار قوم ہی دیکھ سکتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں ایک اہم خبر جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے کہ خلا میں پاکستان ایک نیا قدم رکھ چکا ہے، وہ قدم جو زمین کے مناظر کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے چین کے سیٹلائٹ اسٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ خلا کے اندر بھیجا ہے اور یہ مشن چین کے شمال مغربی علاقے جیکوان لانچ سینٹر سے انجام پایا اور اس کے ساتھ پاکستان نے خلائی تحقیق کی ایک نئی منزل کو چھو لیا۔ اسپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن نے یہ تصدیق کی ہے کہ HS-1 کے نام سے لانچ ہونے والا یہ سیٹلائٹ جدید ہائپر سپیکٹرل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ سیٹلائٹ زمین، فضا اور ماحول کی انتہائی باریک تفصیلات دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان اب اپنی زمین، پانی اور ہوا سے متعلق ایسے حقائق حاصل کر سکے گا جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ سیٹلائٹ زراعت، موسمیاتی تبدیلیوں اور شہری منصوبہ بندی میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ قدرتی آفات کے دوران ایمرجنسی مینجمنٹ، گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار اور سمندری ماحولیاتی خطرات کی نشاندہی میں بھی یہ سیٹلائٹ اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس منصوبے کو CPEC کا ایک توسیعی حصہ قرار دیا اور ان کے مطابق اس سے نہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان سائنسی تعاون بڑھے گا بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک مثبت پیش رفت ثابت ہوگا جس کے ثمرات بالآخر عام آدمی تک پہنچیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایکسپرٹس کی، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ اس سیٹلائٹ کے سب سے بڑے فائدے عام کسان کو ہوں گے۔ پہلے کسان کو اپنی فصل کے کسی حصے میں بیماری یا پانی کی کمی کا اندازہ لگانے کے لیے اندازوں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ سیٹلائٹ کھیت کے ہر حصے کی صحت، اونچائی، نمی اور روشنی کے پہنچنے تک کا تفصیلی ڈیٹا فراہم کرے گا۔ اس طرح کسان کو بروقت درست فیصلے کرنے میں مدد ملے گی اور پیداوار بہتر ہوگی۔ اسپارکو میں جنرل مینیجر جو ہے جن کا نام عائشہ ربیہ احسن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کے تنگ مگر بے شمار بینڈز میں ہے، یعنی یہ نظام روشنی کے مختلف رنگوں کے نہایت باریک فرق کو پہچان سکتا ہے۔ ان رنگوں کے تجزیے سے زمین کے مختلف حصوں کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ زمین کا کون سا حصہ زرخیز ہے، کہاں پہ سیم اور تھور بڑھ رہا ہے، کہاں پہ پانی کا کٹاؤ زیادہ ہے، کہاں پودوں کی نشو و نما سست ہو چکی ہے۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل ہونے والا ڈیٹا فوری طور پہ کمپیوٹر میں منتقل ہوگا اور چند لمحوں میں نتیجہ سامنے آئے گا، اور یہی تیزی اسے کسی بھی قدرتی یا زرعی بحران سے نمٹنے میں غیر معمولی مددگار بنائے گی۔ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ چین کی مشاورت سے تیار کیا گیا اور چین ہی کے خلائی اسٹیشن سے لانچ کیا گیا ہے۔ اس منصوبے نے پاکستان کو اس سطح تک پہنچا دیا ہے کم از کم جہاں نہ صرف وہ اپنے سائنسی ڈیٹا کو خود حاصل کرے بلکہ اس کی بنیاد پہ پالیسی سازی کرے، زراعت کی بہتری کرے اور ماحولیاتی تحفظ کے نئے دروازے کھول سکے۔ یوں HS-1 صرف ایک سیٹلائٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک نئی بصارت ہے، وہ آنکھ جو آسمان سے زمین کے ہر رنگ، ہر تبدیلی اور ہر حقیقت کو دیکھ سکے گی۔ HS-1 سیٹلائٹ کی لاگت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس ضمن کے اندر اسپارکو کا یہ کہنا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سیٹلائٹ کی لاگت کیا ہے تو جواب یہ ملا کہ سیٹلائٹ کی لاگت کا انحصار جو ہے یہ براہ راست اس کے وزن، سائز اور اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی پہ ہوتا ہے۔ جتنا سیٹلائٹ وزنی اور پیچیدہ ہوگا اتنی ہی اس کی لانچنگ اور تیاری پہ لاگت بڑھے گی، لیکن اصل اہمیت رقم کی نہیں ہے، اس علم اور تکنیکی مہارت کی ہے جو پاکستان نے اس منصوبے کے ذریعے حاصل کی ہے۔ HS-1 صرف چین کے تعاون سے نہیں
بلکہ مختلف ممالک کے اشتراک سے تیار ہوا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر خلائی سائنس کے میدان میں تسلیم شدہ شراکت دار کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ یہ اس حقیقت کا بھی مظہر ہے کہ پاکستان خلائی تحقیق کو کسی ایک ملک کے رحم و کرم پہ بھی نہیں چھوڑ رہا، بلکہ ایک وسیع اور خود مختار خلائی ویژن کی سمت بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے ویژن 2047 کے تحت، جب پاکستان کی پیدائش کو 100 سال ہو چکے ہوں گے، اس کے تحت خلائی تحقیق کے لیے ایک جامع منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ اس ویژن کے مقصد میں اگلے 2 دہائیوں میں ملک کو خطے کی نمایاں خلائی طاقتوں میں شامل کرنا ہے۔ یہ پروگرام مرحلہ وار آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، ڈیٹا انالیسس ہے، زمین کے مشاہدے ہیں، اور پھر بالآخر انسان بردار خلائی مشن بھی شامل ہیں۔ آئندہ برس پاکستان کا پہلا خلا نورد خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ ایک عام سنگ میل ہوگا جس کا خواب کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے گزشتہ برس چاند کی جانب اپنا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب قمر بھیجا تھا، جو چین کے راکٹ چینگ ای-6 کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ پاکستان دنیا کا 6واں ملک بن گیا تھا جس نے چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجا۔ آئی کیوب قمر نے چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد چاند کی سطح کی تصاویر زمین پہ بھیج کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس مشن نے پاکستان کو خلائی تحقیق کے عالمی نقشے پر نمایاں کر دیا اور پاکستانی سائنٹسٹ کو وہ اعتماد دیا جس کے سہارے اب HS-1 جیسے منصوبے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ آنے والے برسوں میں چاند پر اپنی خلائی گاڑی بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو پاکستان نہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے والا ملک ہوگا بلکہ خود خلا میں تحقیق کرنے والی ایک عملی قوت بن جائے گا۔ یوں HS-1 سے لے کے آئی کیوب قمر تک کا یہ سفر اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اب زمین تک محدود نہیں رہا، وہ آسمانوں کی سمت بڑھ چکا ہے، اپنے خوابوں، اپنی سائنس اور اپنی صلاحیتوں کے زور کے اوپر۔ پاکستان کا HS-1 سیٹلائٹ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک خاموش اعلان ہے کہ پاکستان اب اپنی زمین سے لے کے آسمان تک کے معاملات کا مشاہدہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور خود مختاری ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ خلائی دنیا میں معلومات ہی طاقت ہے۔ جو ملک خلا سے زمین کو دیکھ سکتا ہے وہ موسم، زراعت، پانی، معدنیات اور دشمن کی سرگرمیوں تک ہر چیز پہ نظر رکھ سکتا ہے۔ HS-1 اسی طاقت کا آغاز ہے، اور پاکستان اب اپنے زمینی حقائق کے لیے کسی دوسرے ملک یا غیر ملکی سیٹلائٹ ڈیٹا کا محتاج نہیں رہے گا۔ چاہے کسی بھی علاقے میں فصل متاثر ہو رہی ہو، کہیں بھی جنگلات تیزی سے کٹ رہے ہوں، کہیں بھی پانی کے ذخائر جو ہیں وہ سکڑ رہے ہوں، پاکستان خود دیکھے گا، خود تجزیہ کرے گا، خود فیصلہ کرے گا۔ اور یہ سیٹلائٹ سیکیورٹی کے تناظر میں بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ انتہائی باریک تفصیلات دکھاتی ہیں، اس لیے سرحدی نگرانی، حساس تنصیبات کی مانیٹرنگ اور قدرتی وسائل کی حفاظت جیسے معاملات میں بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی دفاعی نظام کی آنکھ ثابت ہوگی، جو زمین کی کسی بھی تبدیلی یا نقل و حرکت کو فوراً شناخت کر سکے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا یہ قدم ایک مضبوط پیغام ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت جو ہے وہ پہلے ہی خلائی پروگرام میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود انتہائی مختصر مدت میں اپنی بنیاد مضبوط کی ہے۔ یہ ایک تکنیکی دوڑ ہے۔ مختصر مدت یہ کہ ہم نے سوچا تو بہت پہلے تھا، لیکن اس کے اندر رکاوٹ آ چکی تھی اور اب ہم خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم خود کو خود بنانے کی جو کارروائی ہے یا اس کی جو جہت ہے اس کے اندر آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں جب خود کفیل ہو جائے گا تو اسے زراعت، ماحولیات، شہری منصوبہ بندی، قدرتی وسائل کے شعبوں میں اربوں روپے کے بیرونی انحصار سے نجات ملے گی۔ بیرون ملک سے جو خریدا جانے والا ڈیٹا ہے، سروے ہیں، تصاویر پہ آنے والی جو لاگت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اندرون ملک روزگار اور تحقیق کے نئے دروازے کھل سکیں گے۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا ہے جب پاکستان نے خواب دیکھنے کی ہمت کی ہے، وہ خواب جس میں زمین کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور قومیں خلا میں اپنی شناخت تراشتی ہیں۔ اور HS-1 پاکستان کے لیے ایک شروعات ہے، ایک سمت ہے، ایک وعدہ کہ آنے والے برسوں میں ہم صرف زمینی نہیں بلکہ خلائی نقشے کے اوپر بھی اپنی جگہ بنائیں گے۔ اور اگر دنیا مستقبل میں ڈیجیٹل زمینی طاقتوں کا ذکر کرے گی تو وہاں پاکستان کا نام ان ملکوں کے درمیان ہوگا جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے لیے آسمان کی راہ کو ہموار کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔